ہمارے سامنے روایت نمبر 4 ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر 2983 ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں اس کا نمبر 8881 ہے۔ یہ یتیم کے بارے میں ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابہ والوسطی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی نگہداشت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، یتیم کے اخراجات اٹھانے والا، لہو او لغیرہ، خواہ وہ اس یتیم کا رشتہ دار ہو یا اس کا غیر ہو، رشتہ دار نہ ہو، کوئی اور شخص ہو، تو وہ کافل یعنی کفالت کرنے والا، انا وہوا کہاتینی فی الجنہ، فرمایا کہ وہ کافل الیتیم اور میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاتینی فی الجنہ، ہم جنت میں اس طرح ہوں گے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا دیا۔ اس انگلی کو، یہ انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے جس کو سبابہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وسطی درمیان کی انگلی ہے۔ وَأَشَارَ مالک بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، تو امام مالک نے سبابہ اور وسطی دو انگلیاں اٹھا کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دو مبارک انگلیاں اٹھا کر کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم جنت میں اس طرح ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے، یعنی میری جنت اس کی جنت اتنی قریب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اور یہ یتیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتنی چیزیں ارشاد فرمائی اس بارے میں۔ آپ نے کہا کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت سے، محبت سے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنے اس کو ثواب ہوتا ہے۔ اب ایک سر پر ہاتھ رکھا جائے، لاکھوں بال ہوں گے، اور وہ فرمایا کہ اتنا اس کو ثواب، اس کے بقدر نیکیاں اس کو ملتی ہیں جتنے وہ۔ تو بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں، اور بہت ترغیب دی گئی ہے قرآن شریف کے اندر بھی۔ یتیم کے بارے میں بہت ساری تلقین ہے، بہت ساری آیات ہیں جو یتیم کا خیال رکھنے، اس کے مال کو ہڑپ نہ کرنے اور اس کے مال کو نقصان نہ پہنچانے کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ رویہ اچھے طریقے کے ساتھ رکھنے کے بارے میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں کہ یہ ایک حسن اور خوبی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے خاندان کے یتیموں کو بھی نہیں سنبھال پاتے، اور باہر جو یتیم ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ کسی یتیم خانے میں چلے جائیں، پتہ نہیں آپ نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی یتیم خانہ وزٹ کیا یا نہیں کیا، وہاں یتیم بچوں کی حالت دیکھ کر آپ کو ترس آئے گا، اور ان کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے وہ انتہائی ہولناک ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک کوئی ایسے یتیم خانے شاید نہیں بنا پائے جہاں یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح پالنے والے نرم دل اور ہمدرد اور خیر خواہ لوگ ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ ادارے ضرور ہوں گے، بعض اداروں کے بارے میں نے سنا بھی ہے کہ وہاں اس بارے میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک ایسے یتیم خانے بنانا بھی بعض لوگوں کا کاروبار بن گیا ہے، اور وہاں پر یتیموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ تو مجھے جن چیزوں کا ایک ارمان اور حسرت ہے کہ اپنی زندگی میں جن کاموں کو کرنے کا دل چاہتا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی معیاری قسم کا ایسا گھر بنانے کا، ایک ایسا ادارہ بنانے کا جس میں یہ بچے ہوں، اور یہ ان کی تمام صرف جسمانی ضروریات یعنی کھانے پینے کی ضروریات نہیں، بلکہ ان کی ایک اچھی تربیت، ایک اچھے براٹ اپ کے لیے جس قسم کا ماحول چاہیے، جس قسم کی ان کی تمام چیزوں کو تربیت اور ان کے اچھے پہلو کے لیے، اس کا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کو بنائے اور وہ ایک مثالی نسل پروان چڑھائے وہاں پر، جس سے پتہ چلے کہ یہ ان کو احساس نہ ہو
ہم ایک جگہ گئے تو ہم نے ایک شہر گئے تو وہاں ہمیں ایک یتیم خانہ دکھایا جا رہا تھا. تو وہ بچے تھے اور ان کو دیکھ کے دل کٹتا تھا اس خیال سے کہ یہ بیچارے ان کے پورے خاندان میں کوئی ان کی کفالت پہ راضی نہیں ہوا تو یہ اس یتیم خانے میں آ گئے. تو یتیم خانے کے منتظمین ان بچوں کے سامنے بار بار بتا رہے تھے کہ یہ یتیم ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں اور ان کو یہ ضرورت ہے اور ان کو وہ ضرورت ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جو بچہ دن میں کئی دفعہ ان مہمانوں کو دیکھتا ہے جو اس کو یتیم کے طور پر اور پھر بار بار یہ لفظ سنتا ہے کہ یہ یتیم ہے یہ یتیم ہے یتیم ہے، اس کی نفسیات پر کتنا برا اثر پڑتا ہوگا اور وہ کتنے کس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جائے گا ایسا بچہ جس کو، اور یہ صرف اس لیے کہ آنے والوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ کوئی ڈونیشن دیں اس ادارے کو. ہم بچوں کی نفسیات کا لحاظ نہ رکھیں، ان کو جو ماحول چاہیے اس کو نہ دیں. تو یہ ایک بڑی کمزوری والی بات ہے اور پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس طبقے کو سنبھالے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت کا اظہار فرمایا کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے کہ جنت کے اندر جیسے اتنے قریب ہوں، جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں.